اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے سورۃ انعام۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ تعارف دیکھتے ہیں، یہ سورت مکی ہے کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اپنی جاہلانہ رسوم کے پیش نظر بعض مویشیوں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا تھا۔ اس صورت میں ان فاسد یعنی غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے، ان کو روکا گیا ہے جن کی بنیاد پر وہ بعض مویشیوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے۔ اسی لیے اس کا نام انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی رکھا گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نہ تو اسلامی حکومت تھی اور نہ ہی وہاں پر یہود اور عیسائی آباد تھے، بلکہ مکہ کے تقریباً سارے لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ اسی لیے اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سے بیان ہو رہی ہے، یعنی خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا اور لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ مگر مشرکین مکہ بت پرستی پر ایسا اندھا عقیدہ رکھتے تھے کہ توحید کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اسلامی عقائد کا مذاق اڑاتے اور عجیب و غریب قسم کی حجت بازیاں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی کتاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر لکھی ہوئی کتاب ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے نازل ہو اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی اس کو جادو کا کرشمہ کہہ کر انکار کر دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اقوام نے مادنانہ رویہ اختیار کیا، لہٰذا آپ ان کے تعصب اور عناد سے کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ یعنی پہلے جو اقوام تھے انہوں نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا ہے کہ ان کو دعوت دی جاتی تھی اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ مزید الٹے سوالات کرتے تھے۔ تو آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی تبلیغ پوری استقامت سے جاری رکھیں، کیونکہ آپ کی نماز و قربانی اور زندگی و موت سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف ہیں، اور یہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ جو بندہ مومن اس راز حیات سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنی عبادت اور زندگی و موت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ مقصد تخلیق کی معراج کو پا لیتا ہے۔ یا رب العالمین، تیرے اس عاجز و خطا کار بندے نے بھی بزم خواہشی اپنی زندگی، موت اور توانائیاں آپ کے سچے دین کے لیے وقف کر دی ہیں، تو اس میں برکت، صداقت اور استقامت عطا فرما۔ یعنی جو تفصیل لکھنے والے ہیں محمد امداد حسین پیرزادہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک، میں نے بھی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کیا ہے، تو میرے اس کام میں برکت، صداقت، سچائی اور استقامت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ کرتے ہیں سٹارٹ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے خلق پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور بنایا، الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، ثم، پھر، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ سب تعریفوں کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کی صورت میں ایک وسیع، ایک بڑی کائنات بنائی ہے۔ آسمان کے ستاروں ہوں یا چاند، زمین کے پتھر ہوں یا انسان، سب ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے ہیں۔ پھر دن اور رات کی صورت میں روشنی اور تاریکی کا ایک حسین سلسلہ بنایا تاکہ انسان دن کی روشنی میں زمین و آسمان کی نعمتوں سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے، اور رات کی تاریکی میں سو کر آرام و سکون حاصل کرے۔ الغرض، اس کائنات کی ہر چیز کا حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو کفار بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کسی انسان یا بت کی پیداوار نہیں، بلکہ اس قدر واضح دلائل کے باوجود بھی یہ کفار کیسے عجیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اپنے محسن حقیقی سے انحراف کرتے ہیں، یعنی
اس کے خلاف جاتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں یعنی انسان، چاند، ستارے یا پتھر وغیرہ کو خدا کے برابر کرتے ہیں۔ وہ یا تو مخلوق کے درجے کو بڑھا کر خدا کے برابر کرتے ہیں یا خدا کے مرتبے کو گھٹا کر مخلوق کے برابر کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں خلاف عقل ہیں۔ جس طرح کوئی کرسی کاریگر کے برابر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی کاریگر اپنی بنائی ہوئی کرسی کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ کرسی کاریگر کے ہنر کا ایک نمونہ ہے اور اس جیسی سینکڑوں کرسیاں اور بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہزاروں کرسیاں مل کر بھی ایک کاریگر پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کوئی مخلوق خدا کے برابر نہیں ہو سکتی اور نہ خدا مخلوق کے برابر ہو سکتا ہے۔ خدا بر صورت خدا ہے، وہ خالق اور بے مثال ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہوا وہی اللہ فی السماوات، آسمانوں میں، و فی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، وسرکم تمہارے بید، وجہرکم اور تمہاری کھلی باتیں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کما رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور تم انہی آدم کی اولاد ہو، لہٰذا تمہاری اصل بھی مٹی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم غذا کی صورت میں جو پھل اور سبزیاں کھاتے ہو وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اور جن حیوانوں کا تم گوشت کھاتے ہو وہ بھی زمینی پیداوار سے پرورش پاتے ہیں، اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے تو جو رحم و مادر میں جا کر انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، لہٰذا تمہاری اصل مٹی ہے۔ بہرحال انسان اول کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا اور اولاد آدم کو بالواسطہ مٹی سے پیدا فرمایا۔ دونوں صورتوں میں ہر انسان کی اصل مٹی ہے، لہٰذا اسے اپنی اصل کو یاد رکھتے ہوئے تکبر سے باز رہنا چاہیے۔ یعنی مٹی سے پیدا ہونے سے دو مرادیں، ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی پھر ہماری بھی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ زمین کی پیداوار ہے جن کو ہم کھا کے بڑے ہوتے ہیں، یا ہم اگر مویشیوں کا کوئی دودھ وغیرہ پیتے ہیں یا ان کا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ لوگ مویشی جو ہیں وہ اگر وہ کیا کھاتے ہیں، وہ جو غذا کھاتے ہیں وہ بھی تو مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو اصل ہماری ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ دو معنی بتائے گئے ہیں جو دونوں معنی سے جو اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تمام انسانوں کا باپ ایک ہی ہے، لہٰذا اسے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک ہی باپ اور ایک ہی خمیر کے ناطے سب انسان کو آپس میں پیار، امن اور اتفاق سے رہنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل ایمان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ لوگوں سے دوستی کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، دشمنی رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا دوسروں لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اور بھلائی کی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا باپ اور خمیر ایک ہے تو پھر ہمارے رنگ اور اطوار کیوں مختلف ہیں؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مٹی کے رنگ مختلف ہیں اور اس کی سختی اور نرمی میں بھی فرق ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مٹی کے اجزاء اکٹھے کر کے حضرت آدم کی تخلیق کی، اس لیے مٹی کے مختلف رنگوں اور کیفیات کی مناسبت سے انسانوں کے رنگوں اور مزاج میں فرق ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا جس میں ساری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اولاد آدم زمین کے رنگ و مزاج کے مطابق سرخ، سفید، سیاہ اور مخلوط رنگ کے، اور نرم خو، سخت مزاج، بد خصائل اور پاکیزہ اخلاق والے ہوں گے۔ نیکسٹ آیت کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے،
سوری آیت نمبر 2 کا ریمیننگ پارٹ دیکھنا ہے۔ وَأَجَلٌ، اور ایک میعاد، مسمن مقررہ، عندہ اللہ کے نزدیک، ثم پھر انتم تمترون شک کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، پھر اس نے موت کا وقت مقرر کیا اور قیامت کا معین وقت اسی کے پاس ہے، یعنی مقررہ وقت اسی کے پاس ہے۔ اس کی تفسیر پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کا ایک وقت مقرر کیا۔ اس سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور قیامت کا معین وقت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ بعض دفعہ انسان کو بیماری یا کسی خاص علامت کی وجہ سے اپنی موت کے وقت کا علم ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کوئی دوسرا اس کے بتائے بغیر اپنی عقل و فراست سے یا قیاس و آرائیوں سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، یعنی اپنی عقل و فہم سے سوچ سمجھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ نیکسٹ آیت کا پارٹ دیکھتے ہیں، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار و مشرکین قیامت یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ اس آیت میں ان کے شک کو دور کرنے کے لیے ایک عام فہم دلیل دی جا رہی ہے۔ عام فہم ہوتا ہے جس کو ہر عقل جو ہے وہ تسلیم کر سکے، اور دلیل میں نے آپ کو بتایا پروف ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں مٹی اور نطفے سے پیدا کر لیا تو دوبارہ مٹی سے پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے۔ تمہیں تو پھر بھی مادہ یعنی مٹی سے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقت والا ہے کہ اس نے زمین و آسمان جیسی عظیم کائنات کو بغیر کسی مادے کے صرف حکم دے کر پیدا کر دیا، جو بہر صورت انسان کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان کو بغیر مادہ کے پیدا کر سکتا ہے تو انسان کے چند بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر کے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لیے ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تو سمندر نے اپنے اندر موجود ساری راکھ جمع کر دی، اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے بکھری ہوئی ساری راکھ اکٹھی کر کے پیش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا، تیرے خوف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اسے اتنا خوف تھا کہ اس نے کہا کہ میری آدھی راکھ ادھر پھینک دے، آدھی ادھر پھینک دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے اسے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیوں، تو اس نے کہا کہ تیرے خوف سے، میں تو میری زندگی ایسی گزری تھی کہ خوف تھا اللہ تعالیٰ کے کہ کیا سزا ملے گی، تو اس وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، وسرکم تمہارے بید، وجہرکم اور تمہاری کھلی باتیں، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کما رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہری احوال کو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی اور حکمرانی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ نظام کائنات اسی ایک خدا کی اجازت اور حکمت سے رواں دواں ہے، لہٰذا تو وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام پوشیدہ اور ظاہری احوال سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے۔ دل کی گہرائی میں چھپے ہوئے خیالات، زبان سے نکلنے والے کلمات اور اعزاز سے سرزد ہونے والے اعمال سب اس کے سامنے بالکل عیاں ہیں، لہٰذا ہر انسان کو اپنے عقیدہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اس کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اس دن نہ تو کوئی انسان اپنی غلطیوں کو چھپا سکے گا اور نہ ہی اس کی سزا سے
بچ سکے گا۔ وما اور نہیں تاتہم آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی من آیاتی نشانیوں سے ربہم اپنے رب کے الا مگر قانو وہ ہو جاتے ہیں انہا اس سے مغردینا منہ بڑھنے پھیرنے والے۔ ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد تو بے شک کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو لنا جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس فسوف سو اب تاتیہم آیا چاہتی ہیں ان کے پاس انباء خبریں ماں اس کی کون وہ تھے بھی جس کے ساتھ یستہزئون مذاق کیا کرتے۔ جب حق ان کے پاس آیا تو بے شک انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا سو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کفار مکہ کے تعصب اور عناد کا عالم یہ تھا کہ جب بھی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ ظاہر ہوتا تو وہ اس میں غور کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیر لیتے اور بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا دیتے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ حالانکہ اگر وہ قرآن مجید کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں غور و فکر کرتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نمایاں نظر آ جاتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی ہے کہ آج تو وہ قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن جلد مرنے کے بعد جب وہ ان کی صداقت کا مشاہدہ کریں گے یعنی ان کی سچائی کو دیکھیں گے اور ان کے جھٹلانے کا عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنی ہٹ درمی پر پچھتائیں گے مگر اس وقت کا پچھتاوا بے سود ہوگا۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ آج اپنی عقل کو استعمال کریں اور حق کو قبول کر کے فلاح دارین حاصل کریں تاکہ کل پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔